الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، یہ ہمارا زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کا 5واں حصہ ہے۔ اس سے پہلے 5 حصوں میں زکوٰۃ سے متعلق 2 عنوان آپ کے سامنے اسٹارٹنگ میں رکھے گئے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 2 یہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ زکوٰۃ ہم کیوں دیں۔ ان تینوں باتوں کے جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب اس میں ناظرین ایک عنوان اور ہے زکوٰۃ کے اندر ہی، وہ عنوان ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں۔ تو ناظرین یہ حصہ تو چھٹا، اس میں تو میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے جو باقی ماندہ مسائل ہیں، ویسے تو احکام اور مسائل بہت سارے ہیں، لیکن جن کی ضرورت تھی موٹے موٹے تقریباً وہ آ چکے ہیں۔ اور اگر کسی احباب کو اور کسی بھائی کو معلوم کرنا ہے پرسنل کوئی مسئلہ، تو وہ کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس مسئلے کا وہیں پر جواب دے دیا جائے گا یا اگلی ویڈیو میں دے دیا جائے گا۔ اب یہاں جو کچھ باقی ماندہ مسائل ہیں جن کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، وہ 2-4 مسائل آپ کے سامنے میں ذکر کر کے اس 6 حصے کو تو ختم کر دوں گا زکوٰۃ کے احکام کے، اور احکام اور مسائل سے متعلق جو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کا یہ 6واں حصہ ہے، اس کو تو انشاءاللہ میں بند کر دوں گا اور اپنے اختتام تک پہنچ جائے گا۔ اور باقی اس میں ایک دوسرا عنوان جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا چند سیکنڈ پہلے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں، اور اس میں سستی کرنے کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ مستقل غیر مستحقین تک پہنچنے کی وجہ سے ہم لوگ فریضہ زکوٰۃ کو صحیح معنی میں ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا۔ ایک اور فتنہ ہے جو ہمارے سامنے زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں سے متعلق آج کل چل رہا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، اور اپنی بات کی دلیل میں وہ ویڈیوز اور وہ گواہی بھی پیش کروں گا جن کے بلبوتے پر میں نے آپ کو فتنہ بتایا ہے۔ یہ اب میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اس 6 حصے میں 2-4 مسائل آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اور پھر اس کو ختم کر کے انشاءاللہ دوسرا ویڈیو بناؤں گا صرف اسی بات کے اوپر کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں فتنوں سے کیسے بچیں اور کن لوگوں تک اپنی زکوٰۃ پہنچائیں۔ چنانچہ مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ انسان کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کن میں نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے وہ تو بتلا دیا گیا تھا۔ اب جہاں تک تعلق ہے مسائل کا، تو 2-4 مسائل سن لیجئے گا کہ اگر کوئی آدمی مرغی فارم چلا رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے ہوگی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس میں 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ انڈے مرغی اس نے رکھ رکھی ہے لیکن مقصد انڈے ہے، وہ انڈے بیچ رہا ہے، پھر تو انڈوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر مرغیاں ہی مقصد ہے، جیسے ہمارے زمانے میں آج کل مرغی فارم کھلے ہوئے ہیں، بچہ تیار ہو رہا ہے مستقل 20 دن میں، 18 دن میں، 25 دن میں، اور وہی بیچے جا رہے ہیں، تو پھر ان کا حکم یہی ہے کہ سال میں 1 مرتبہ ان کی قیمت لگائی جائے گی اور اپنی زکوٰۃ کے مال میں جوڑ کر کے مستقل جو ہے ان کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ ناظرین اسی طرح ایک بندہ بھٹا چلا رہا ہوتا ہے
بھٹا چلا رہا ہے اور اس میں مال آ رہا ہے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں یوں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سال میں ایک مرتبہ جو مختلف مراحل میں اینٹیں ہیں، کچی پکی، ان تمام کو جوڑ کر ان کی قیمت لگا کر ان کی مجموعی مالیت کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ باقی اس میں جو خرچہ آیا ہے، مٹی اگر باہر سے منگوائی ہے، پہلی بات تو عام طور سے باہر سے منگوایا نہیں جاتا، وہیں سے کھدوائی جاتی ہے۔ اگر اور چیزیں باہر سے منگوائی ہے تو ان کا خرچ کاٹ لیا جائے گا، اور باقی جو اینٹیں ہیں ان کو جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پلاٹنگ کا کاروبار کر رہا ہے، تو پلاٹنگ کا کاروبار کرنے میں اس کے تعلق سے دو مسئلے پہلے ذکر کر دیے گئے تھے۔ ایک مسئلہ ہے جو تشنہ تھا، اس کو اب آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پلاٹنگ کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے پراپرٹی ڈیلرنگ کا، اور وہ بندہ مکان لے رہا ہے، پلاٹ اور بیچ رہا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو بندہ پلاٹ لے رہا ہے جب بکے گا تو مجموعی مالیت کے اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی اگر لیا ہے 4 لاکھ میں اور بک رہا ہے 12 لاکھ میں، تو اس وقت میں جو 12 لاکھ کی زکوٰۃ ہے وہ اس کے اوپر واجب ہوگی، چونکہ 12 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، جو رقم بڑھی ہے اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ جتنے دن اس کا، اگر ایک تو یہ ہے کہ آدمی 5-7 مہینے میں بیچ دیتا ہے، اس کے اوپر سال گزر ہی نہیں پاتا ہے، یعنی جو 5-6 لاکھ روپے اس نے پلاٹ میں پھنسا رکھے ہیں اس کے اوپر سال گزر نہیں پاتا، وہ زکوٰۃ پہلے ہی واجب ہو جاتی ہے، اور وہ پہلے ہی پلاٹ اس کا بک جاتا ہے۔ لیا 5 کا تھا، بک رہا ہے 15 کا، تو چونکہ اس کی مجموعی مالیت پر تو سال گزری نہیں ہے ابھی، تو یہ بھی ادا کرے گا زکوٰۃ کا جب موقع آئے گا، تو 15 لاکھ کے اوپر ہی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح ناظرین، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بندہ کئی سال میں بیچتا ہے، جسے بعض مرتبہ ہو جاتا ہے کہ پلاٹ لیا تھا اور وہ بک نہیں رہا ہے، کئی سال ہو گئے پڑے پڑے، تو اس میں ناظرین ایک تو وہ پیسہ ہے جو اسے بڑھ کر کے اوپر مل رہا ہے، اور ایک وہ پیسہ ہے جو اس نے لگا رکھا ہے اس نے پلاٹ میں، یعنی 5 لاکھ۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 5 لاکھ کی جب اپنی مجموعی مالیت کو جوڑے گا، ہر سال زکوٰۃ ادا کر دے گا، اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسے دین ہوتا ہے قرضہ، کہ جب قرضہ بندے کا کسی کے پاس ہے اور قرضہ یوں دکھ رہا ہے آنے والا، ایک تو وہ قرضہ جس کے آنے کی ہرگز امید نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر اس نے قرض کسی کو دیا، نہ تو اس کو لکھوایا سیدھے پن میں، لکھوایا بھی نہیں، کسی کو گواہ بھی نہیں بنایا، یہ قرآن کریم کے حکم کے خلاف کیا۔ تو بعد میں چل کر کے جب یہ پیسے مانگ رہا ہے تو اگلا یوں کہہ رہا ہے بھائی گواہ کیا ہے تیرے پاس، کس کے سامنے دیے تھے؟ تو یہ پیسہ عام طور پر اگر آنے کی چانس بالکل نہیں ہے تو اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک بندہ جس کا سارا سامان گم ہو گیا اور ملنے کی امید نہیں ہے، وہ ملا ہے زمانے کے بعد، تو اس کے اوپر بھی گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ مسائل ہیں۔ تو اسی طرح اس میں جو 5-6 سال میں پلاٹ بک رہا ہے، تو اس کے اندر جو اس کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو یہ اس پیسے کے ہر سال زکوٰۃ دے گا، اور باقی جب پلاٹ بکے گا، جس سال مثلا پلاٹ بکا، وقت آ رہا ہے 15 لاکھ کا بکا ہے، تو اس میں 15 لاکھ کی زکوٰۃ دے رہا ہے، 5 کی اس میں وہ بھی جڑ رہی ہے۔ تو ناظرین، اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ انسان کے پاس اپنی جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان میں بالکل واجب نہیں ہوتی۔ مثلا انسان کے گھر میں فریج رکھا ہے، واشنگ مشین رکھی ہے، کولر رکھا ہے، اور اپنے پاس بائک ہے، گاڑی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان اگر اپنی ذات کے لیے 10 لاکھ کا ایئرپلین بھی خرید لیتا ہے اپنی ذاتی استعمال کے لیے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل تھے، اور یہ تمام کے تمام مسائل مستقل کتب فقہ سے، فتاوی سے لیے گئے ہیں۔ اگر کسی کو دلیل چاہیے کسی مسئلے کی تو انشاءاللہ ہم وہ بھی عرض کر دیں گے۔ اب آئندہ جو سلسلہ چلے گا انشاءاللہ، ایک تو وہ فتنہ، اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا مستقل دلیل کے ساتھ، اور دوسرا ایک عنوان ہے زکوٰۃ کے متعلق، ہم اپنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر عرض کروں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.